فرماتے ہیں تو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، اور اس قدر طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے طفیل تو اللہ تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کے اندر نماز پڑھا کرتے ہیں کہ آپ کے شکم اطہر سے اس طرح آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا جو ہے وہ ابل رہی ہوں۔ حضور علیہ السلام ایسے نماز ادا فرماتے کہ آپ کے شکم اطہر سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ آیا کرتی تھی۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت جو ہے وہ ہر وقت طاری رہتی اور آپ کبھی بھی بے فکر نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرماتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، جب آپ آیت رحمت پڑھتے تو ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی درخواست کرتے، اور جس وقت آپ کوئی عذاب کی آیت پڑھتے تو آپ رک کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، آپ عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ میں پیراہنہ سالی کے آثار نظر آ چکے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کے اندر بھی ایک 17 ٹوٹل بال تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ریش مبارک کے اندر سفید تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر یہ بڑھاپے کے آثار نظر آ چکے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ایک روایت میں مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلان، سورہ اما یتساءلون، اذا الشمس کورت، یہ جو آیات ہیں نا، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے اور اپنے مختلف عذاب جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور پہلی قوموں کے اوپر جو مختلف عذاب نازل کیے گئے ان کا ذکر کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو اسی وقت مجھے اپنی امت کا خیال آ جاتا ہے، اور میں اسی وقت اپنی امت کے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معمول مبارک تھا تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ 2 چیزیں معصوم ہیں۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں ان سے گناہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ معصوم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو امام الانبیاء ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبیوں کی طرح گناہ کی نسبت کرتے ہیں یہ سخت ترین جو ہے وہ جہالت بھی ہے اور سخت ترین جو ہے یہ گناہ بھی ہے اللہ کے نبیوں کی طرح منسوب کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک دن میں 70 مرتبہ یا ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، یہ صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ امت کی رہنمائی کے لیے ہوا کرتا تھا۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل کہ اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا آپ رات کو جو ہے وہ قیام کیا کریں الا قلیلا مگر تھوڑا۔ کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آج تک اس طرح کا محبت برا انداز وہ بیان نہیں کیا، کسی نبی کو نہیں کہا کہ آپ عبادت کے اندر کمی کیا کریں یا عبادت تھوڑی کیا کریں، لیکن اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو تھوڑی عبادت کیا کریں، نصفہ آپ رات کو آدھا حصہ عبادت کر لیں، اوین قسم یا اس سے بھی کم حصہ جو ہے وہ عبادت کر لیا کریں، او زد علیہ یا اس کے اوپر کچھ زیادہ کر لیا کریں، ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن پاک جو ہے ہم نے آپ کے اوپر آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ جس وقت آپ مفسرین کو اس آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر پڑھیں آپ عقلی طور پر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضور سے جو بیان کیا محبت پر انداز، اس کی حکمت کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ پہلی بات تو میں یہ بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا کہ آپ رات کو تھوڑی دیر قیام کیا کریں، پھر فرمایا آدھی رات، پھر فرمایا اس سے تھوڑا سا زیادہ حصہ کر لیا کرے۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے سالوں کے اندر راتیں جو ہیں وہ ان کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، کبھی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، کبھی راتیں درمیانی ہوتی ہیں، کبھی اس سے کم ہوتی ہیں۔ تو جب بہت زیادہ لمبی راتیں ہوں سردیوں کی تو ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے پیارے حبیب آپ اس وقت رات کو تھوڑی دیر قیام کیا کریں۔ جو گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب نصفہ او انقص، کہ آپ آدھی رات قیام کیا کریں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر اگر آپ کی محبت ہے قیام کرتے تو قیام کریں، اس کے بعد آرام کریں اور ساری کے وقت اٹھ کر آپ پھر قیام کریں۔ یہ رات کا تھوڑا سا حصہ بھی ہو جائے گا اور یہ ایسے ہوگا جیسے نصف رات ہے۔ اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ پیارے حبیب اس سے زیادہ دل کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر دو رکھتے ہیں اور زیادہ کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا 8 رکعتیں جو ہیں آپ نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ صوفیاء مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا دل کرے تو وہ 8 پڑھ لیں، یا حضور علیہ السلام نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں وہ تہجد کی 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو خیر بات یہ ہے کہ سارا سال راتیں کبھی لمبی ہوتی ہیں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں، تو جیسے جیسے راتیں لمبی اور چھوٹی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بھی اسی انداز کے اندر جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ اگر یہ کہا جاتا تھوڑی دیر رات کو قیام کیا کرو تو سردیوں کی تھوڑی دیر تو رات کو جو ہے وہ پہلا حصہ ہی کافی طویل گزر جاتا ہے، اور پھر حضور نے اسی طرح گرمیوں کے اندر بھی ساری رات عبادت کرنی تھی، ساری رات عبادت کرنی تھی، تو وہ انداز بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ پیارے حبیب سردیوں کا تو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اگر گرمیوں میں عبادت کرنے کا دل کرے تو آپ جو ہے وہ رات کے تھوڑے سے پہلو میں کبھی ابتدائی حصے میں اور کبھی آخری حصے میں اٹھ کر جو ہے وہ آپ اللہ کی عبادت کر لیا کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک مرتبہ شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا اب آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے اسی وقت پڑھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ شیطان جانے لگا تو اس نے کہا کہ آج آپ کو آپ کا علم جو ہے اس نے بچا لیا ہے، آج آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی ہیکل سمدانی قندیل نورانی شہباد لامکانی سرکار غوث آدم الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ آج مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے، میرے رب کے فضل نے جو ہے وہ مجھے یہ طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ امتی ہونے کے اعتبار سے کوشش یہ کرنی چاہیے کم از کم 5 نمازیں جو ہے وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، 5 نمازیں با جماعت ادا خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کہیں، بال بچوں کو بھی کہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ